السلام علیکم ویورز، رانا عثمان مظفر محمد ظریف کیپٹل انسائٹ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس ایشو پر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک انٹرنیشنل ایشو، بنگلہ دیش میں جو ہونے والی ڈیولپمنٹ ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد جو ہیں وہ بھاگ چکی ہیں، کہ کیسے یہ اسٹوڈنٹ تحریک چلی اور کیسے اس نے کامیابی حاصل کی، اس حوالے سے ہم ظریف سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ حسینہ واجد جو تھیں انہوں نے برسر اقتدار کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تقریباً 19 سال ہے، اور 15 سال انہوں نے متواتر جو ہے اقتدار میں رہیں، اور 15 سال اقتدار میں رہنے میں انہوں نے جو ظلم و ستم ڈھائے ان لوگوں پر جنہوں نے 1971 میں پاکستان کا ساتھ دیا، جماعت اسلامی کی جو جماعت ہے بنگلہ دیش میں، ان پر ظلم ڈھائے گئے، ان کو سزائے موت دی گئی، ان کی جو 90 سال کے بوڑھوں کو۔ ہاں بالکل۔ اب جیسے کہ جماعت اسلامی کے ورکرز تک جو ان کو ملا ان کو سزائیں دی گئیں، حتیٰ کہ بوڑھے لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے بیماری کی حالت میں اٹھا کے ان کو پھانسیاں دی گئی، اور آج یہ وقت ان کو دیکھنا پڑا کہ وہ اپنے ملک میں رہنے کے قابل نہیں اور بھاگ گئی۔ ظریف، آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ وہی مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں جس نے پاکستان کو 2 لاکھ کیا اور یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کو الگ کریں گے، اور آج اس کی بیٹی برسر اقتدار میں تقریباً 20 سال رہی، اور جو ظلم و ستم ڈھائے میں نے کچھ مختصر سا اس کو بتایا۔ یار رانا عثمان، بحث دوسری طرف چلی جائے گی۔ شیخ مجیب الرحمان تو فاطمہ جناح کا ساتھی تھا، تو تاریخ جو بتاتی ہے، جو حقائق ہے، کہ وہ تو کسی طرح نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان 2 لاکھ، تو لیکن بس پھر اس طرح کے حالات بنے کہ پھر وہ پاکستان الگ ہوا۔ بہرحال یہ جو حسینہ واجد تھی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی تھی، اور اس نے جو ہے وہ ایک ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا، کیونکہ یاد رکھنا ایک نسل آپ کی جو پچھلی نسل جو قربانیاں دیتی ہے، یہ ایک تھیوری ہے، جب آپ کی ایک نسل قربانیاں دیتی ہے تو اگلی نسل آپ کی اتنی ایکٹیو یا وہ نہیں ہوتی، کیونکہ جس نسل نے مشکلات اور پریشانیاں دیکھی ہوتی ہیں ان کا سسٹم اور ہوتا ہے۔ وہ جن کے پلیٹ میں اقتدار مل جائے گھر میں، جیسے ہمارے مغل بادشاہ گزرے یا دیگر لوگ جنہوں نے اپنے اقتدار کو تباہ کیا، تو یہ شیخ جو حسینہ واجد تھی یہ بھی اسی قسم کی تھی، انتہائی انڈیا کے یہ قریب تھی، بھارت نواز ان کی حکومت تھی، بھارت کے یہ قریب تھے، اور انہوں نے یہ کیا کہ اپنے عوام کے ساتھ ظلم شروع کر دیا۔ یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جب آپ اپنے ہی عوام کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں، اس طرح پھر ملک نہیں چلتے، کیونکہ حضرت علی کا قول بھی ہے کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا، سوسائٹی جو ہے وہ ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ناانصافی کے ساتھ سوسائٹی نہیں چل سکتی۔ تو بنگلہ دیش کی سوسائٹی میں ناانصافیاں شروع کر دی گئی، جماعت اسلامی کے لوگوں کو، جو بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی ان کے لوگوں کو چن کر مارا گیا۔ 93 سال کے بزرگوں کو، 90 سال کے، 80 سال کے، وہ جنہوں نے 1971 میں پاکستان بنتے وقت جو ہے وہ اس کی مخالفت کی تھی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی ملک ہونا چاہیے، جنہوں نے اس بات کی حمایت کی تھی، انہیں چن کر پھانسی دی گئی۔ اور جس کے بعد بنگلہ دیش ایک دور تھا کہ بنگلہ دیش کا ٹکا بڑا اوپر جا رہا تھا، معاشی طور پر بنگلہ دیش ترقی کر رہا تھا، لیکن حسینہ واجد کی یہ جو ظالمانہ پالیسیاں ہیں، انصاف ختم کرنے والی پالیسیاں، ان کی وجہ سے ان کا ملک میں جو ہے وہ فسادات اور پھر جو ان کی اکانومی گرو کر رہی تھی، ان کی اکانومی کی گروتھ بھی رکی، اور اس کے بعد ان کا ملک جو ہے وہ تباہی کی جانب کیا۔ کیونکہ جب آپ اپنی یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو جتنا زیادہ ظلم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہ ہوا، اتنا تو کسی پہ نہیں ہوتا۔ ایون کہ آپ کے چچا جو ہے اسلامی واقعہ کہ آپ کے چچا کا کلیجہ حضرت حمزہ کا چبا لیا تھا ہندا نے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو معاف کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سب سے بڑے حکمران تھے۔ تو ہمارا کسی اور ٹاپک طرف ہم چلے جائیں گے، دین والے ٹاپک، لیکن بہرحال مختصر یہ ہے کہ جو ریاستیں چلتی ہیں یا معاملات چلتے ہیں وہ انصاف کے ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی بات چیت کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش میں جو صورتحال تھی وہ تقریباً دیکھیں، بنگلہ دیش میں جو صورتحال سب سے پہلے ہنگامے تب پھوٹے جب کوٹا سسٹم، یہ کیوں ہنگامے پھوٹے کہ کوٹا سسٹم لگایا گیا کہ جو لوگ 1971 میں یہ بتایا گیا کہ 1971 میں
پاکستان اور بنگال کو الگ کرنے کے لیے جنہوں نے ساتھ دیا تھا گورنمنٹ کا، ان کو نوازنے کے لیے کہا گیا کہ ان کا جو کوٹہ ہے 50% کر دیا گیا، جس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ اور جب انہوں نے احتجاج شروع کیا، حسینہ واجد جیسی قاتل عورت نے ان کو کیا کہا؟ ان کو کہا یہ رضاکار ہے، یہ ان کے بچے ہیں جنہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کو جو ہے دو لخت نہ ہونے کے حوالے سے بیانات دیے تھے، پاکستان کا ساتھ دیا تھا کہ یہ دونوں ملک جو ہے وہ ایک ہی رہیں، ان کو الگ نہ ہوں، اور ان کو رضاکار کہا، بچوں کو کہا یہ رضاکاروں کے بچے ہیں۔ اور دیکھیں اب بنگلہ دیش میں کیا صورتحال ہے کہ اب ان کو اچھا بنگلہ دیش کی صورتحال کو اچھا ایک طرف بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی نے کامیابی حاصل کی، دوسری طرف پاکستان میں یہ ایک بل جو ہے جتنی ایک انسان کی تنخواہ نہیں ہوتی اس سے زیادہ بل آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہماری فارم 47 کی حکومت ہے یہ جوتیاں مار رہی ہے صبح شام، کبھی بل کی مت میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمیں عوام نے تو ووٹ دی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، انہیں تو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، انہوں نے بدماشی مچائی ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی والے مہنگائی کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، یقین مانیں ان کے دھرنے میں تعداد ہوتی ہے، لیکن وہ ان سے پوچھیں، وہ اسلام آباد نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد بلکہ ملک کے مختلف علاقوں سے روز بسیں آتی ہیں، بسوں میں لوگ آ کے اس احتجاج میں شامل ہوتے ہیں، دن کے وقت ان کی تعداد خاصی کم ہو جاتی ہے۔ تو جماعت اسلامی یہاں پر بھی آپ کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے لوگ بنگلہ دیش کی عوام باہر نکلے۔ دیکھیے بنگلہ دیش کی عوام تو باہر نکلے، لیکن آپ پاکستانی کی عوام کی صورتحال آپ کو نہیں، بنگلہ دیش میں آپ کی ساری انڈسٹری جو پاکستان کی موسٹلی انڈسٹری تھی وہ بنگلہ دیش میں چلے گئی تھی، اور بنگلہ دیش میں اس وقت وہ صورتحال غربت کی نہیں جو پاکستان میں صورتحال ہے۔ پاکستان میں لوگوں کو ڈر ہے کہ اگر ہم نکل کے ایک دن احتجاج کرتے اگلے دن گھر چلے جائیں گے، ہماری ویڈیو نکال کے یہ لوگوں کے گھروں میں جائیں گے۔ لوگ ایک ڈیٹرنس کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ خوف کا ماحول زیادہ دیر نہیں چلتا، سال چلے گا، 2-2.5 سال تو ہو گئے ہیں آپ خوف کے ماحول کے ساتھ کسی چیز کو چلا رہے ہیں، لیکن یہ وقت تھوڑا، اور جب یہ خوف کا بیلون پھٹے گا تو یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ بنگلہ دیش میں کچھ بھی نہیں ہوا، خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں ہوا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان میں کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر نہ صرف ایک تو احتجاج کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن انتشار پھیلانے والے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر آگے ہوتے ہیں۔ تو بس بات یہی ہے کہ بنگلہ دیش میں تو تحریک کامیاب ہوئی، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جی ظالموں کے خلاف جہاں بھی تحریکیں ہیں وہ کامیاب ہوں، پاکستان ہمارا جو ملک ہے یہ اسی طرح سدا آباد رہے، شاد رہے، لیکن جو ملک کے پاکستان کے دشمن ہیں ہم سب یہ دعا کریں گے کہ اللہ انہیں جو ہے وہ نیست و نابود کرے، کیونکہ اب صورتحال جو ہے پاکستان کی بھی خاصی خراب ہے، معیشت جو ہے وہ ڈوب رہی ہے، اور عام آدمی بڑا پریشان ہے، عام آدمی کے لیے اپنی زندگی گزارنا بڑی مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک جانب بنگلہ دیش میں انقلاب آ چکا ہے تو دوسری جانب پاکستان میں بھی انقلاب جو ہے وہ دستک دے رہا ہے۔ تو بہت شکریہ جی رانا عثمان، جو ہے وہ آج کے پروگرام کے ساتھ ہم دونوں کو دیجیے گا اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔